چند ضروری باتیں. شریعت کے اجزاء، شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں. ہمارا دین، ہمارا شریعت ہے نہیں، ہمارا اسلام، اس کے بنیادی 5 اجزاء، 5 اس کے پلرز سمجھو. بنیادی 5 اجزاء اس کے. نمبر 1، اس نے یاد کر لینا اسے، شریعت کے بنیادی 5 اجزاء. شریعت کے بنیادی 5 اجزاء. نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاشرات، نمبر 5 معاملات. اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معاملات. اعتقادات کا تو عقائد، اس کے بعد پھر عبادات، اس کے بعد پھر اخلاقیات، اس کے بعد پھر معاشرات، معاملات. یہ 5 چیزیں شریعت کے بنیادی 5 اجزاء ہیں. ان میں سے دیکھو، اب یہ 5 میں سے بھی اہم کون سے ہیں؟ وہ ان میں سے اہم ترین اعتقادات یعنی عقائد ہے. ان 5 میں سے بھی اہم کون سا ہے؟ اعتقاد کا نمبر کون سا ہے؟ کتنے میں نمبر اس کا؟ فرسٹ نمبر ان کا، اس کا جو اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، اور اس کے بعد پھر معاشرات، معاملات. تو اس میں سے ان 5، یہ شریعت کے 5 بنیادی اجزاء. اس میں سے بھی اہم کون سا ہے؟ اعتقادات، عقائد کا اعتقادات کا تو عقائد کا نمبر 1 درجہ ہے اس کا. اب عقیدہ کسے بولتی ہیں؟ دیکھو، عقیدے کی تعریف، عقیدہ کسے بولتی ہیں؟ عقائد عقیدے کی جمع ہے. عقائد ہے نہیں، یہ پلورل، یہ اس کا سنگل کیا ہے؟ عقیدہ. ڈیفینیشن بولتے ہیں نا، ڈیفینیشن کا تو کیا تعریف. یہ اسے کیا بولتی ہیں؟ یہ کیا بولتے ہیں نہیں، واٹ آف ڈیفینیشن آف پین. تو پین کے تو کسے بولتی ہیں؟ اسے کیا پڑھانا، ریفل رہنا، اس کے پڑھنے کا مکر رہنا بولتے ہیں. ایسا ڈیفینیشن بولتے ہیں نہیں، اسے اردو میں تعریف بولتے ہیں اسے. تو عقیدے کی تعریف کیا، عقیدہ کسے بولتی ہیں؟ دیکھو، ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں. ایسا نظریہ آدمی کا ایسا موقف جس پر اللہ کی راضی یا ناراضگی، رضامندی یا ناراضگی، جنت یا دوزخ کا فیصلہ اسی پر ڈپینڈ ہو. ٹھیک ہے کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں آتا، سمجھ میں آتا، ذرا کھڑا 1 منٹ. ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں. ایسا نظریہ، ہمارا ایسا نظریہ سوچ ہونا. مثال طور پر دیکھو بھئی، پوری دنیا کو کون بنائے؟ اللہ ج بنائے. صحیح بات ہے، اللہ ج بنائے. سو ہر ایک چیز کی دنیا میں اللہ ج بنائے. سو انسانوں کو، جانوروں کو، سب کو اللہ، سانس کی کتنی چیز سب کو اللہ ج بنائے. سو جنت، دوزخ، فرشتے، شیطانہ، سب کو اللہ ج بنائے. سو اللہ نے سب کچھ مار ڈالنے کا بھی نہیں. ایکسیڈنٹ ہوگا آدمی مر جاتا، آدمی. ایکسیڈنٹ ہونا وہ ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل میں اس کی موت اللہ دیا ہے وہاں پر. تو اللہ کرتا کہ بول گئے، ہمارا یہ عقیدہ ہے نہیں، یہ سوچ ہے نہیں، یہ عقیدہ. چلو آگے چلو، سمجھ میں آیا تھا. صحیح عقائد کو اسلامی عقائد کہتے ہیں. نمبر 2، صحیح عقیدے پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، جبکہ باطل اور فاسد عقیدے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. مثال طور پر دیکھو، صحیح عقیدہ، باطل عقیدہ. بھائی اللہ تعالیٰ بچے دینے کا کون؟ اللہ تعالیٰ. تو ابھی ردمیہ کا درگاہ کا جا پوچھتے رہتے ہیں، یہ سبحانی وہ سبحانی کا وہ بول کو. اب ان کے اگر بچے ہیں تو پھر اللہ کا نے کیا ہے؟ اللہ کا نے کیا بھی نہیں، اب کو اللہ کا نے کیا بھی نہیں. پھر اللہ کا سب کچھ ہے، تو پھر وہاں جا کوئی کو مانگ رہی. اب ان کا عقیدہ بدل گیا. ان کا عقیدہ کیا ہو گیا بولو؟ نہیں، نو ایک درگاہ کو اور ایک ولی کو انہیں کیا سمجھ رہی ہیں؟ اللہ کا درجہ دے رہی ہیں. نہیں کرنا ایسا. جب باطل عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے یہ. اب کیا ہو جاتا ہے؟ اگر صحیح عقیدہ ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ جہنم کا آدمی مستحق ہو جاتا. اگر صحیح عقیدہ ہے، اللہ سے دینے کا، اللہ سے مانگ رہا بندہ، تو پھر یہ صحیح عقیدہ ہے. صحیح عقیدوں پر جنت، اللہ کی رضا. باطل عقیدوں پر جہنم اور اللہ کی ناراضگی کا فیصلہ ہوتا ہے. صحیح عقیدہ، باطل عقیدہ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھو اللہ کے بارے میں ایک 30-40 عقیدے ہے. فاسٹ پڑھتا ہوں. دیکھو جو سمجھ میں نہیں آتا وہ جو پوچھو میں سمجھاتا ہوں. فاسٹ سن لو خالی. اللہ تعالیٰ سے متعلق عقائد.
نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور اسماء میں یکتا ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے اور اپنے صفات اور اسماء میں یکتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں اللہ سب یکتا 600۔ اللہ کی ذات، بھائی ذات میں اللہ کس نہیں ہے سو ڈبل ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ دونوں ہے کیا؟ جڑوا ہے کیا؟ میں کیا بولتے ہیں اسے؟ دونوں کو کیا بولتے ہیں؟ جڑواٹ بولنے کا ابھی کیا بولتے ہیں؟ جڑوا، جوڑا ابھی کیا دوسرا کیا بولتے ہیں؟ ذہن میں نہیں ہے۔ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ پیر نہیں جی، اور کیا بولتے ہیں تو ٹنس۔ اللہ کا ٹنس ہے کیا؟ ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ اپنے ذات میں ایک ہی ہے۔ اس کی صفات کا تو بھائی زندگی دینا، موت دینا، یہ سب چیزیں ہیں نہیں۔ کسی کو مرنے مر ڈالنا، زندگی دینا، بارش برسانا، کسی کو بچے دینا، بچے نہیں دینا، یہ سب چیزیں اللہ کے کام آئے۔ میں مثال دیتا ہوں بھائی، میں کون ہوں؟ میرا نام کیا؟ عرفان۔ میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ میں حافظ ہوں، عالم ہوں، میں نماز پڑھا سکتا ہوں، میں قرآن پڑھا سکتا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ میری صفات ہے۔ یہ میرا نام نہیں، وہ حافظ صاحب، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی یہ سب صفات ہے۔ سو موت دینا، زندگی دینا، یہ سب ہے نہیں ہے، اولاد دینا، یہ سب اللہ کی صفات ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کے اسماء، اللہ کے نامہ بھی نہیں، وہ اللہ الذی لا الہ رحمان ہے، رحیم ہے، بلکہ سب اللہ کے نامہ۔ اللہ ذات میں بھی ایک ہی ہے، جڑوا نہیں ہے، ٹنس نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہی ہے، صفات میں ایک ہی ہے۔ صفات کو تو بچے دینا، نہیں دینا، بارش برسانا، یہ سب چیزیں ہیں نہیں، یہ سب صفات اللہ کی، اس میں ایک ہی ہے۔ نامہ بھی اللہ کی ہے، ذات میں، صفات میں، ایک نامہ میں اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ نمبر 2، عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کے باپ ہیں، نہ کسی کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بابا بھی نہیں، کسی کے اللہ تعالیٰ بیٹے بھی نہیں۔ نمبر 3، عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ بغیر جسم، بغیر جہت اور بغیر مکان کے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جسم بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ کو جہت بھی نہیں۔ جہت کا تو اللہ ادھر چھتی ہے کہ نہیں تو نماز میں پڑھتی ہے نا، اللہ ادھر چھت جگہ ہے، نہیں تو اللہ خالی اوپر چھتی ہے۔ اب ہمیں کس تو پوچھو بچے کہ اللہ کہاں ہے، کیا بولتے ہیں بچے؟ پر میں کیا بولتے ہیں؟ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے بولتے نہیں، خالی اللہ اور بولے سو اللہ تعالیٰ خالی اللہ تعالیٰ جسم نہیں، کوئی ایک جہت متعین نہیں۔ ایک جہت کا تو یہاں چھتا تو ادھر چھتا ہے، تو ہاتھ چھتا، ایسا نہیں۔ جسم بھی نہیں، کوئی ایک جہت خاص بھی نہیں، کوئی ایک طرف کا قبول کو۔ تیسرا کیا ہے؟ بغیر مکان کے۔ بھئی اتنی جگہ میں اب میں کہتا بیٹھوں کہ میں اتنی جگہ میں بیٹھ کو ہوں نہیں، میں یہ جگہ میرا مکان ہے، بیٹھے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہمیں بیٹھے تو ہماری اتنی جگہ ہے نہیں بیٹھے سکتی، انہوں نے بیٹھنی اتنی جگہ ان کا مکان ہے، یہ بیٹھنے کی جگہ ان کی، بیٹھے سو جگہ تمہیں اتنا جگہ بیٹھی، تمہیں ابھی میں اتنی جگہ بیٹھی نہیں، یہ سب ایک مکان، ایک گھر ہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ایک گھر میں، ایک مکان میں ہے، دوسری جگہ نہیں ہے، کبھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جسم، جہت اور مکان ایک جگہ رہتا اور دوسری جگہ نہیں رہتا، ویسا نہیں۔ اللہ جسم سے پاک ہے، جسم بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو ہمارا سکا آنکھیں کانا نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ جہت، ہاتھ رہتا خالی اوپر نیچے، تو ادھر رہتا خالی، ادھر نہیں رہتا، ہاتھ رہتا اوپر نیچے نہیں رہتا، ایسا نہیں، ٹھیک ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ مکان، خالی ہاتھ رہتا مسجد میں، جو باہر نہیں رہتا، ویسا نہیں۔ اس کا ٹوٹل خلاصہ کیا ہے اس کا؟ اللہ جسم سے پاک ہے، جسم نہیں اللہ کو ہنکیاں ہاتھاں پوا نہیں۔ اب حدیث میں بھی قرآن میں بھی ہے، تو اللہ کا ہاتھ، اللہ کا یہ وہ ہوتا تو قرآن میں ہوتا، حدیث میں ہوتا تو بھی اس کا مطلب۔ اب حدیث میں نے کہا اگر کوئی بندہ اللہ کے پاس ایک بارش پڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف 2 بارش پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف دوڑ کر چل کر آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، وہ ہے نہیں پڑھے نہیں سنے حدیث میں؟ ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر آگے آتا، ذرا کھڑو، آ جاتا انچے ہے وہ بولتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھو، جسم اور جہت اور کون سا ہے تیسرا؟ مکان۔ یہ تینوں بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، جسم بھی نہیں اور جہت بھی۔ جہت کا تو یہاں ہے کہ اوپر ہے خالی، یا پھر اس طرف ہے، یہ سب نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے معلوم؟ جسم سے پاک اللہ تعالیٰ، جہت سے پاک ہے اور مکان سے پاک ہے۔ اب دیکھو، ابھی جب پوائنٹ بولتے ہیں یاد رکھ لو، اللہ ہر جگہ ہے، ہر طرف ہے، لیکن نظر نہیں آتا، اسے یاد رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور ہر طرف ہے، سب طرف ہے، اور کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ بات یاد رکھ لو، اللہ ہے، کرنٹ ہے نہیں ہے، مثال کرنٹ ہے نہیں ہے، کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ کرنٹ کہاں ہے؟ کہاں ہے کرنٹ؟ ہے نظر آتا کیا وہ؟ کرنٹ ہے، نظر نہیں آتا، ہے کیا؟ کو نشانی کیا ہے؟ لائٹ چالو ہے۔ ویسا اللہ ہے، نظر نہیں آتا، لیکن ہے کیا؟ کو نشانی کیا ہے؟ یہ سورج ہے، یہ آسمان ہے، بغیر ستون کے، بغیر پلر کے، دوسری تمام تر چیزیں ہیں۔ ابھی ناخن دیکھو کیسے بڑھ رہا ہے، اسے کون تو بڑھا رہی کیا؟ اسے کون تو کھانا ڈال رہی، ہمیں کھانا کھا کو ذرا ذرا بڑھ رہی،
اسے کون تو کھانا ڈال رہی کیا خود بڑھ رہا, بال خود بڑھ رہے نہیں بڑھ رہے, ہمیں انسان ابھی اندر کی ہڈیاں وغیرہ بڑھ رہے نہیں بڑھ رہے, یہ سب بڑھ رہی, کیسے بڑھ رہی؟ اللہ کی طرف. یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت پر دلیل ہے کا کو بولتے ہو. تیسرا سمجھ میں آ گیا. تیسرا سمجھ میں آیا, جسم سے پاک اور مکان جہت سے پاک, ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ, یہاں کا وہ نہیں, سب جگہ ہے. مکان یہاں سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ, ایک گھر میں سے رہتا اللہ کا گھر کا یہاں سے رہتا کرتے, ہمارے گھر میں نہیں تھا اللہ تعالیٰ. کرنٹ یہاں سے رہنے کا خالی نہیں, خالی ٹرانسفارمر سے رہنے کا کرنٹ ہر جگہ رہتا. تو ایسا اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ کہاں انہوں کنیکشن لگا لی رہتا نہیں. کرنٹ رہنے کے واسطے تو کم سے کم کنیکشن رہنا, اللہ رہنے کے واسطے کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہر جگہ رہتا. چلو ٹھیک ہے. چوتھا عقیدہ, اللہ تعالیٰ اپنے موجود ہونے میں کسی مکان اور جگہ کے محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں رہنے کے واسطے یہ گھر ہنا کا کی تو یہ تھا ان کے واسطے. اب دلیں گے کیا کرتی ہیں, جھاڑ ہے تو پوجا کرنے کا نا, جھاڑ ہے تو پتھر اس رکھ لے کو. اب اللہ تعالیٰ رہنے کے واسطے مسجد ہے تو اللہ رہنے کا ہے تو نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ رہنے کے واسطے, اللہ تعالیٰ موجود اللہ رہنے کے واسطے کوئی مکان یا کوئی جگہ اللہ اس کے محتاج نہیں. ہمیں رہنے کے واسطے کیا رہنا, بیٹھنے واسطے جگہ رہنا نہیں. کاٹے رہتے میں بیٹھ سکتے کیا, نہیں بیٹھ سکتے. ہمیں رہنے کے واسطے جگہ رہنا, اللہ کے رہنے کے واسطے جگہ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو آگے, اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. اب تک بتایا نہیں, ہر جگہ ہر وقت ہر طرف ہے. نمبر 6, اللہ تعالیٰ جہات ستہ, جہات ستہ کا تو اوپر 1, نیچے 2, 3, 4, کتنے ہو گئے, 1 2 3 4 5 6, سب طرف ہو گئی. اسے کیا بولتی ہیں, جہات ستہ بولتی ہیں. 6 جہات بولتے نہیں کیا بھائی, تورپ اترم پڑا معلوم, ویسا یہ 6 ہے. 1 2 3 4 5 6, سب جگہ اللہ 600. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جہات ستہ, دیکھو فوق یعنی اوپر, تحت یعنی نیچے, یمین سیدھا طرف یعنی دائیں, شمال یعنی بائیں, خدام آگے, خلف پیچھے, تمام اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے, سب جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. نمبر 7 نمبر ہو گیا نہیں. نمبر 8, اللہ تعالیٰ موجود ہونے میں جسم کے محتاج نہیں. اوپر بات آ گئی نہیں. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ہونے کے واسطے جسم کے اللہ تعالیٰ محتاج نہیں, باڈی کے محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ بغیر باڈی کے بھی اللہ تعالیٰ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسم اور جسم کے اعضاء سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ جسم اور جسم کے پارٹس, ہاتھ, آنکھیں, کانا, یہ سب اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ جسم بھی نہیں, جسم کے پارٹس بھی نہیں. جسم بھی نہیں تو جسم کے پارٹس کیا رہتے ہیں, سب سے اللہ پاک ہے. اچھا. نمبر 10, اللہ تعالیٰ بولنے کے لیے زبان, سننے کے لیے کان, دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج نہیں. ہمیں سننا کا تو کیا ہونا, کان ہونا. بولنا بولے تو زبان رہنا, منہ رہنا. دیکھنا بولے تو آنکھیں رہنا. اللہ کے لیے یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 11, اللہ تعالیٰ حرکت اور سکون سے پاک ہیں, اور یعنی اللہ تعالیٰ کو متحرک یا ساکن نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ اب چلتی ہی کھڑتی ہی, کھڑ کو ہے وہ, اللہ تعالیٰ چل کو ہے, کھڑ کو ہے وہ, بیٹھ کو ہے, ہلتی ہی کیا اللہ تعالیٰ, ڈولتی ہی کیا, یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. نمبر 12, اللہ تعالیٰ صورت اور رنگ سے پاک ہیں. اللہ کالے ہے, گورے ہے, پیلے ہے, اجلے ہے, نیلے ہے, کیسے ہے, یہ سب چیزیں ہیں نہیں. ان سب رنگ روپ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے, صورت اور رنگ سے. اللہ تعالیٰ کیفیات سے پاک ہے. کیفیات انسان پر آتی نہیں, کیفیت, خوشی کی کیفیت, غم کی کیفیت, فیلنگ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ وہ بھائی آسمان پانی برستا ہے, اللہ روتی نہیں کیا تو بھی, یہ سب نہیں. تیکو پتہ نہیں ہے, تیکو کیا تو لوگ بھائی. اللہ تعالیٰ صرف کیفیات سے. ابھی اور دوسرے کیفیت کیا ہے کہ اللہ غصے میں آئی, جوش میں آ گئی. اللہ مئی میں ہے جس کا سے اللہ تعالیٰ دھوپ نکالی, ٹھنڈا ہے موسم, جو دھوپ بھی نکلی اور بارش بھی پڑتی ہے. کہتے جرجے نے کیا بولتی ہیں, دھوپ نکل کو بارش پڑتی ہے. لوگ نکا کو بھی کتے کی شادی ہوتی ہے بولتی نہیں بولے تو. اب جرجے نے کیا بولتے ہیں کہ اللہ فل اچھے موڈ میں ہنستا کہے گا وہ بول کو. سو اللہ تعالیٰ کو کیسا ہے, ہم اچھے کام کریں گے اچھا موڈ ہو, خراب کام کریں گے اللہ اس کے موڈ کیسا بھی ہم کہیں اس کے کیا لینا دینا ہے. اللہ تعالیٰ کیفیت سے پاک ہے. کبھی اللہ کو اب کون تو کیا تو دیتے ہو خوشی, کون تو کیا تو بولے تو ناراضگی, ایسے کیا بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو. ہم سب جو نے اللہ کو مانتی ہیں, بھائی سنتی ہیں, پڑھتی ہیں نماز کو, اللہ خوش ہو جاتی ہیں, وہاں میرے بندے مانتی ہیں قبول کو. اب نہیں مانتے, نماز میں آتے تو اللہ تعالیٰ غصہ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا بولتے ہیں, شان میں اللہ کی کمی ہو جاتی ہے. ایسا کیا بھی نہیں. ہمیں پڑھے نماز تب بھی اللہ اپنے شان پر ہے, ہمیں نہیں پڑھے تب بھی اللہ اپنے شان پر ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کیفیات سے پاک ہے. ٹھیک ہے. بارش پڑ رہی تو اللہ تعالیٰ رو رہی کا کو نہیں, اور اللہ تعالیٰ روتے نہیں, ضرورت بھی نہیں ان کو. اور رونے کے لیے آنکھیں ہونا نہیں ہونا, آنکھیں نہیں ان کو, آنکھیں سے پاک ہے, جسم سے پاک ہے انہوں. اب انہوں کہیں کہ روتی ہیں, اصل رونے کی کیا ضرورت ہے ان کو, بولو
پہلے رونے کی عادت ہے ہمارے کیا دکھتا درد ہوتا پریشانی آتی پیٹ میں درد ہوتا ان کو وہ سب کیا بھی نہیں ہے جسم ہاتھا پاوا کیا بھی نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ کو تو انہوں کہیں کہ روتی رونے کے لیے آنکھیں ہونا کوئی درد ہونا ان کو درد بھی نہیں جسمش نہیں ہے ان کو کہیں کہ روئیں گے انہوں یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی نمبر 14 اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں اور کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں بھائی ہمیں سب جنے بھی پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. نمبر 15 اللہ تعالیٰ سارے جہان کے خالق و مالک ہے. پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ پیدا کیے سو اللہ تعالیٰ. نمبر 16 اللہ تعالیٰ انسان کے افعال و اعمال کے خالق یعنی پیدا کرنے والے ہیں اور انسان اپنے اعمال کا کاسب یعنی سر انجام دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال اور افعال کے خالق ہیں. اعمال اور افعال کے خالق ہیں. انسان کون سے کامہ کرتا کی اس کے اللہ تعالیٰ خالق ہیں. کرتا سو کام ہے اس کے اعمال کے اللہ تعالیٰ خالق ہے. سو انسان دیکھو مثال سمجھنے کے لیے اس کے لیے یعنی پیدا کرنے والا ہے اور انسان اپنے اعمال کا کاسب یعنی سر انجام دینے والا ہے. بھائی لہوے کو انسان ہوے میں اڑاتا تو فلائٹ اڑاتا نہیں کیا فلائٹ تو کون نہیں اسے فلائٹ کو انسان اڑایا سو اسے ایسا بنانا ایسا کرنا اسے دماغ دے سو کون اسے اللہ وہ سو لیکن تیار کرتا سو کون اللہ انسان تیار کرتا. وہ تیار کرنے کا اللہ ستا دیا اسے دم دیا اللہ تعالیٰ سوچ دیا سوچنے کا دماغ دیا اللہ تعالیٰ اسے لیکن اڑایا سو کون فلائٹ انسان محنت کرے سوچا اس کو کیسا کرتا اڑ سکتی ہے جو کوسی موٹر رکھے تو وہ لیکن یہ سب پیدا کرنے کا وہ سوچ کو اڑانے کا دماغ دار سو کون اللہ تعالیٰ وہی بڑے سو انسان. اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال و افعال کا خالق ہے. دل میں دماغ والا بات اللہ تعالیٰ سے لیکن یعنی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور انسان اپنے اعمال کا کاسب یعنی سر انجام دینے والا ہے. یہ سب کون تیار کرتا بولے تو انسان تیار کرتا. وہ تیار کرنے کا اللہ تعالیٰ سوچ کون پیدا کیا دماغ کون پیدا کیا دماغ کی بات کون ڈالا بولے تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بولنے سے یہاں سمجھ میں آ گیا. نمبر 17 یہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کو بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. خود بخود دنیا پیدا ہوئی کیا سائنس سے پڑھاتے نہیں تمہارا سارا سائنس خود بخود بم پھٹ کو دنیا پیدا ہوئی کہتے ہیں ایسا ویسا بول کر کیسے پیدا ہو سکتی بھائی کیسا پیدا ہو سکتی ہے دنیا خود بخود کیسے پیدا ہوتی بھائی یہ خود بخود پیدا ہوگا کیا تیار ہو گیا خود بخود تیار ہو گیا یہ پھر پوری دنیا کیسے تیار ہوتی ہے اگر پوری دنیا خود بخود پیدا ہوگی تو اب یہ ٹوٹ پھٹ کو آنا تھا. اب تو بامبو پھوڑو کو تو بھی 2 روپے والا 5 روپے والا پھوڑو تو کیا ہوتا کچرا پڑتا نہیں کیا بھائی پیپر آ کی بات ٹوٹو کچرا پڑتا ٹوٹ کو. اب یہ تو سب کئی جھاڑا کھڑکو ہے کیا بھائی آسمان اس کا اسے کھڑکو ہے ان میں ٹوٹکونا تھا. بم پھڑا تو کیسا ہوتا کچرا ہوتا نہیں دھواں ہو کو ایسا ٹوٹکا پھٹ کو آنا تھا جبکہ ٹوٹکا پھٹ کو ہے کیا دنیا پوری نہیں. اب دنیا پوری کیسا بھائی اب یہ لوگ جو کیسا بولتے ہیں یہ لوگ سائنسدان لوگ دنیا خود بخود آگے کا بول کو ٹھیک آگے چلو. دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے. نمبر 19 اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. اللہ تعالیٰ بھائی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. قدرت پاور ہے اللہ کو کیا بھی کر سکتے انہوں. اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. کیا بھائی اللہ تعالیٰ کے ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. کون بھی اللہ کو اسٹاپ نہیں کر سکتا یہ کام نہیں کرنا یہ کام کرو ان کو کون پوچھتا بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا تو کرنا چاہے تو. نمبر 20 اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہوتی ہے. نمبر 21 جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی پیدائش سے پہلے موجود تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق کی پیدائش سے پہلے موجود تھیں. جیسا اللہ تعالیٰ انسانوں سے پہلے سے ہے ایسا اللہ تعالیٰ کی صفات بھی انسانہ پیدا ہونے سے پہلے سے ہے. اللہ کی صفات کیا ہے اللہ کی صفات کیا ہے بھائی صفات کا تو معلوم نہیں بھائی. یہ زندگی دینا یہ موت دینا یہ سب اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نہیں. یہ سب پاور یہ اختیار اللہ تعالیٰ دنیا بننے کے بعد انسان بننے کے بعد سے ہے یا پہلے سے ہے بڑے سو اللہ تعالیٰ ہی پہلے سے ہے اور ان کی جو صفات ہے زندگی دینا موت دینا یہ پاور اللہ کا اختیار یہ سب اللہ کے پہلے سے ہے انسان بننے سے پہلے سے ہے. اللہ تعالیٰ بھی پہلے سے ہے انسان بننے سے پہلے سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی انسان بننے سے پہلے سے ہے. نمبر 22 جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی فنا ہونے کے بعد بھی رہے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہیں گے. دیکھو اب دنیا ایک وقت تو آتا قیامت دنیا پوری ٹوٹ پھٹ کو ختم ہو جاتی ہے. اللہ ختم ہوتا ہے کیا نہیں ختم ہوتے. اللہ کی صفات وہ بھی ختم نہیں ہوتے. تھوڑے سے کون
اللہ تعالیٰ جو جب ٹوٹ کو پھٹ کو چلے جائیں گے تو اللہ رہیں گے، اللہ رہیں گے تو اللہ کی صفات بھی رہیں گے۔ اب میں ہوں تو سمجھنے کے لیے میں ہوں، اب میں کیا کرتا ہوں، میں حافظ صاحب عالم صاحب، میں کیا کرتا ہوں، میں رہوں گا تو کیا کروں گا، پڑھاؤں گا، حافظ صاحب قرآن پڑھوں گا، بیان کروں گا، تو میں ہوں تو میری صفات بھی زندہ ہے، حافظ قرآن پڑھنے کا یہ سسٹم رہتا، میں چل گیا تو ختم ہوتا۔ اللہ ختمش نہیں ہوتے تو اللہ کی صفات بھی ختم نہیں ہوتے۔ پیدا ابو اللہ قیامت اللہ قائم کرتے ہیں تو دنیا ٹوٹ پھوٹ کو ختم ہو جاتی ہے، اللہ ختم نہیں ہوئے اور اللہ کی صفات بھی ختم نہیں ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، پھر دنیا کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے، پیدا کرنے والے کیا کریں گے، حساب کتاب اللہ شروع کریں گے، اچھے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ، برے لوگوں کے لیے اللہ جہنم کا اللہ فیصلہ کر دیں گے۔ دنیا ختم ہو گئی تو بھی اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ پیدا کریں گے۔ دیکھو نمبر 23، کسی چیز کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ مخلوق کا فائدہ ہے۔ میں ہمارا پیدا کرے اللہ تعالیٰ، آسمان پیدا کرے اللہ کا تو فائدہ ہے کیا، اللہ زمین پیدا کرے کیا تو پیک کو اللہ کے پاس جاتی ہے کیا، اللہ کھاتی ہے کیا تو پیک، یہ سب کتنی چیزیں ہیں کہ سب سے اللہ کو کچھ بھی فائدہ نہیں، ہمارا کچھ فائدہ ہوتا ہے انسانوں کو۔ نمبر 24، اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیماری یا موت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نقصان کریں گے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ لے گا۔ کسی کو اللہ مار دیے، پیدا کر دیے تو پھر اللہ کا تو نقصان ہوتا کیا نہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی ڈر نہیں ہوتا بھائی ان کے بچے کو میں مار دیا تو ان کے ماں باپ مجھے کہا تو گانا دیتی، مجھے کہا تو مارتی، مجھے کہا تو بولتی، بھائی اس لیے کہیں کو لے کو ڈرتی کہ اللہ تعالیٰ نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر نہیں۔ نمبر 25، اس دنیا میں جو کچھ ہو چکا ہے، پہلے جو کچھ ہوا، اب جو کچھ ہو رہا ہے اب پریزنٹ، اور جو کچھ ہوگا بعد میں آئندہ، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ پہلے کیا ہو گیا، فرعون دنیا میں آیا تھا، کتنے 1 لاکھوں کے بچوں کو مار ڈالا، اب کیا ہو رہا ہے، آپ کے دشمنان بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی، مار رہی، جو کچھ ظلم کر رہی مسلمانوں کو ستا رہی، فلسطین میں ہو ہندوستان میں ہو، یا پھر آگے جو کچھ ہوگا، آگے اور کیا کیا ہونے والا ہے، وہ سب بھی اللہ کو معلوم ہے۔ نمبر 26، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، اور جو چیزیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے۔ ہماری کیا چیز ہمیں کیا دکھ رہی ہیں، انسان ہمیں دکھ رہی ہیں، یہ دکھتی نہیں چیزیں یہ اللہ کو ہی دکھتی ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ اب جتنا تھا شیطان ہمیں دکھتے نہیں انہوں، لیکن اللہ کو وہ دکھتی، وہ اللہ سے کیا بھی چھپ کو نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمیں دکھتی نہیں یہ بھی اللہ کو دکھتی معلوم ہو رہی، جو چیزیں ہم کو نظر نہیں آ رہی انسانوں کو، جنات شیطانہ، وہ بھی اللہ کو دکھتی ہیں، اللہ سے وہ سب کیا بھی چھپ کو نہیں ہے، ہمارے سے چھپ کو ہے، سو جنات شیطانہ اللہ سے چھپ کو نہیں ہے۔ اچھا نمبر 27، اس کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ کو ہے نہیں، کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کیا بھی کرنا چاہے تو اللہ کر سکتے، توڑ سکتے، پھوڑ سکتے ہیں، اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہر چیز پر ان کا اختیار ہے، انہیں کیا بھی کر سکتے اللہ تعالیٰ۔ اچھا اللہ تعالیٰ ہی نمبر 28، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اب اللہ کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ معبود عبادت کرنا اس کی، اب عبادت کرنا کا تو کیا رہنا، انہوں خدا رہنا، انہوں اللہ رہنا، اب اللہ کا تو کیسے رہنا، ان کس سے پیدا ہو کر نہیں رہنا، کس سے پیدا ہو کر نہیں رہنا، انہوں کھانے کے، پینے کے، پیشاب پیخانے کے، سانس لینے کے، دیکھنے کے، اس کا محتاج نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ مثال طور پر دیکھو، پنجت لے لو، انہوں خدا، اگر جو لوگ ان کی عبادت کرتی یا پھر ان بتوں کو مانتی، پنجے رکھ لو یا بتا رکھ لو، انہوں خدا کا کو جو لوگ مان رہی نہیں، کیسا خدا ہو سکتی انہوں، ان کو کیا تو سنیا تھا کیا، انہوں کیا تو پکڑ سکتے کیا، بول سکتے کیا، نہیں سکتے، پھر لوگ آ کے ان کو پوجا کر رہی، انہوں کسی سے پیدا، اب دیکھو یہ بتاں یہ پنجے بھی یہ کیسا خدا ہو سکتے ہیں، ان کو تو کون کی ایک بنا کو ہے، پنجوں کو آدمیاں بنے سو، یہ بتوں کو آدمیاں تراش کو اسے چھل کو بنے سو، انہوں خدا کیسے ہو سکتی، خدا کا تو کون رہنا انہوں، اسے کون بھی بنا کو رہنا نہیں، ان کسی بھی پیدا ہو کر نہیں رہنا ان خود پیدا ہو کر رہنا، اسے بولتے خدا۔ کیا بھائی ہم سمجھا گیا بھائی، اللہ کا تو کون، ان کس سے بھی پیدا ہو کر نہیں رہنا اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہنا۔ اب اسے بنائے، اب اسے گڑھا کھود کو کیے تو اسے بھن کو کی، اسے نہیں تو زمین میں گڑھا کھود کو گاڑی نہ تو کیا ہوتا ہے گر جاتا، اب وہ پنجوں کو پکڑے تو کیا ہوتی ہے وہ گر جاتی، نہیں تو اسے لگا کو رکھیں تو ایسا کیا ہو جاتی وہ دیوال کو گر جاتی، نہیں تو ان کو بھن کو رکھیں تو کیا ہوتی وہ گر جاتی، ایسا کچھ نہ کچھ ہے ان کو پکڑ کر رکھنے کے لیے، وہ کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہے، انہوں ٹیک لگانے کے کی، یا تو گارڈ کو رکھنے کے کی، یا تو ان کو بھن کو رکھنے کی، کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہے۔ اللہ بولتا تو ان کو نہ تھا، اسے کون بناتے نہیں، پنجا کو بنا کو ہے، مورتیوں کو بنا کو ہے،
گاڑ کو ہے ان کو علم محتاج ہے کسی کے بنانے کے یا کسی کے زمین میں گاڑنے کے یا پکڑنے کے لٹکانے کے ٹھیک رکھنے کے علم محتاج ہے. اللہ بولنے والا ان کسی کے محتاج نہیں ہوتا, نہ اسے کون بناتا بھی نہیں, اسے کون چھل کو کاٹ کو تیار کرتا بھی نہیں, اور ان کسی کو ٹیکلے کو کھڑتا بھی نہیں, کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہوں. نہ ٹیک کا محتاج ہوتا ہے, نہ زمین میں دفنا کو رکھنے کا محتاج ہوتا ہے, نہ اسے کسی کو لٹکا کر رکھنے کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کسی سے پیدا ہوتا بھی نہیں. پیدا ہوا تو پھر کیا ہو جائے گا, ان چھوٹا ہو جاتا, اس کی ماں بھی سے اس کے لیے بڑے ہو جاتی. اس سے بڑا کون نہیں رہتا, اللہ کا تو ان کس سے پیدا ہوتا نہیں, ان کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اب کسی سے پیدا ہوا بولے ان ماں باپ کا محتاج ہو گیا ہے, ماں باپ اس سے بڑے ہو گئے. اللہ بولنے والا ہے نہیں, کسی کا محتاج نہیں ہوتا, ان کسی سے پیدا ہوتا بھی نہیں, اور اللہ تعالیٰ کسی کا سہارے کا ٹیک کا یا پھر لٹکانے کا, ٹنگانے کا, گڑانے کا ان کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے ان اللہ کا تو. ٹھیک ہے, بڑے سو اس کی ہمیں بات کرنا سو. اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود بننے کے لائق نہیں ہے, نہیں کرنا, کسی کی بات نہیں کرنا. نمبر 29 20 نیک اعمال پر اجر و ثواب دینا اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. گناہ پر سزا دینا اللہ تعالیٰ کا عدل ہے, اور گناہ گار کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. دیکھو اچھے کام کرے تو اللہ تعالیٰ کیا دیتی ہے, ہمارے کو ثواب دیتی ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ کا کرم ہے. نیکی کرے, اچھا پڑھے بھائی, گفٹ دیے, انعام دیے, کیا ہے یہ ہماری طرف سے احسان تمہارے اوپر نہیں. گناہ کیے, نہیں پڑھے, نہیں کرے تو اب کیا ہے, نہیں دیں گے. نہیں آئے بھائی, کہیں نہیں دیے, ان کو دیے تو اچھا پڑھے, سنا کو اچھا پڑھی, دی خوشی سے, ان کا اعزاز کری, اکرام کری, ان کو عزت کری, ہمیں احسان کریں ان کے اوپر. نہیں پڑھے تو کیا کریں گے, وہ نہیں پڑھے تو دیتے ہیں کیا, نہیں پڑھے تو نہیں دیں گے. انصاف ہے وہ, پڑھا آیا دیے, نہیں پڑھا نہیں آیا نہیں دیے, انصاف عدل یہ. اچھا اگر اللہ نہیں پڑھے صدقے کو دیے, نہیں آ رہا تھا بچہ مکتب کو, نہیں پڑھنے آ رہا تھا اسکول کو, پھر بھی اسے ہمیں کچھ نہ کچھ دیے پین, ابھی کیا ہے یہ فضل ہے, یہ ایکسٹرا دیے سو ہمیں. ٹھیک ہے, ان آیا تو نہیں, پھر بھی ہمیں دیے, یہ کیا ہے, یہ اس کی عزت کر کو ہمیں محبت سے دیے سو, فضل سے. اچھا یہ سب چیز. نمبر 30 اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا نام کیا, اس کا نام کیا, اللہ تعالیٰ کا نام اللہ بھائی, اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف اللہ ہے. نمبر 31 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں, جن میں سے 99 نام مشہور ہے. وجہ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, سب اللہ کے صفاتی نام ہے. ذاتی نام کیا اللہ کا, اللہ, یہ سب صفاتی نام ہے. مقتدر, محی و معید و محیم, یہ سب ہے نہیں, اول آخر ظاہر باطن, التواب منعم منتقم رؤوف مالک الملک ذو الجلال, سب ہے نہیں اللہ کے نام ہے. الرشید صبور ہادی, یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہے. اللہ کا ذاتی نام کیا ہے, صرف اللہ ہے. دیکھو نمبر 32 جو بندہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام زبانی یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کے نامہ ہے نہیں ہے, اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام علیہ, سب اللہ کے نام یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرتی ہے, قیامت کے دن جنت میں داخل کرتی ہیں. ہو سکے یاد کر لو, دنیات کے آخر میں یاد کرا تو. نمبر 33 جو کام انسان کے اختیار میں نہیں, ان میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جائے. جو کام انسان کے اختیار میں نہیں, اور کیا کرنا, اللہ سے مانگنا. مثال کے طور پر بھائی بیماری آ گئی, انسان بھائی بخار آ گئی, تمہاری کو بخار آئی, مجھے بخار آ گئی, بخار دیا سو کون, بخار آنے واسطے کون, تو کیا تو کرتا, کیا تو کرے تو بھی وہ آنا ہے تو چاہنے کا, نہیں تو نہیں آتی. ٹھیک ہے, اب بخار آنے کے بعد گولی کھائے, گولی کھانے کے بعد کیا تھا, ذرا لوگوں کو شفا ملتی, ذرا لوگوں کو شفا نہیں ملتی, اچھا ہو جاتا, بخار چلی جاتی, ذرا لوگوں کو جاتی نہیں. ان بھی سیم گولی کھایا, ان بھی سیم گولی کھایا, ان بھی سیم ڈاکٹر کے پاس دکھایا, ان بھی سیم ڈاکٹر کے پاس دکھایا, اس کی اتر گئی بخار, اس کی اتر گئی نہیں. تو یہ اختیار, بیماری جانا آنا, یہ اختیار کس کا ہے, اللہ کا اختیار ہے. گولی ایک ذریعہ ہے, ایک سبب ہے. یہ گولی میں کبھی شفا نہیں ہے. اللہ سے پوچھتی گولی, اللہ شفا میں دینا نہیں دینا, اسے نہیں موت کا لقمہ بن جانا, اسے موت بن جانا, جا کو اندر موت دینا کو بول کو. کھانے کا دانا بھی پوچھتا اللہ تعالیٰ سے, اللہ میں اسے اٹک لینا گلے میں, نہیں اللہ اندر جا کو جسم کا حصہ بننا, پارٹ بننا, میں اسے موٹا کرنا پوچھتا. وہ نہیں پیشاب پاخانہ بننا پوچھتا. انسان کے جسم میں کھانا پانی بھی, اللہ اسے جسم کا گوشت بن جاتا بن جاتا, وہ نہیں پیخانہ بن جاتا بن جاتا, سب بھی اللہ کے اختیار سے کام کرتے تھے اندر ہمارے جسم میں. تو سب چیزیں کیا ہے, انسان کون سا بھی کام کرنا ہو تو ان کیا ہے, اللہ کا محتاج ہے. سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہے. انسان کوئی غیر اختیاری چیز اسے کرنا چاہے تو اللہ کے اختیار سے مانگ کو لے سکتا ہے. بھائی بچے نہیں ہے, کیا کرنا ہے, شادی ہو گئی ہے,
اللہ سے مانگتے رہنا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اچھا نمبر 34 نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی ماننی چاہیے۔ نظر و نیاز کا تو کیا بھائی میرا نہیں وہ نہیں بھائی، نظر و نیاز کا تو بھائی میرا فلاں کام ہوگا تو میں روزہ رکھتا ہوں، بھائی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، بولتے نہیں کب تو ایسا، میں پاس ہوا تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں پاس ہوا تو 10 روپے صدقہ کرتا ہوں قسطوں میں پاس ہوا تو قسطوں میں ایک جگہ کھانا کھاتا ہوں میں غریب کو، میں پاس ہوا تو میں جمعہ دن مسجد میں ہنڈی میں پیسے ڈالتا ہوں 10 روپے، ایسا کیا تو بولتے نہیں میں ہمارا فلاں کام ہوگا تو میں ایسا کرتا ہوں بول کو، ہمارے بچے اچھا ڈلیوری ہو گئے تو ہمارے بھان میں 10 جنے کھانا کھا لیں گے بول رہے ہوں، ایسا کیا تو بولتے نہیں، اچھے نہیں آتا نظر منتاں بولتی، تو یہ سب کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے ماننا ہے۔ ولی کے پاس جا کو، خبروں کے پاس جا کو، جا کو ماننا نہیں، وہاں جا کو بالا کاننا، وہاں جا کو کیا بولتی ہیں رومال ڈالنا، ابھی کیا بولتی ہیں اسے لال جھنڈے ہوتی کیا بولتی ہیں اسے نہیں دوسرا کیا ہی بولتی ہیں، اور چڑھاوا کیا ہی بولتی ہیں اردو میں اسے، ڈالتے نہیں کیا خلاف وہ یہ بولتے ہیں اسے، ڈالتے نہیں کیا بھائی چادراں ڈالتی ہوتی ہیں لال ہرے کپڑے، جا کو خبراں کے پاس جا کو، یہ سب نہیں ڈالنا نہیں کرنا، نظر و نیاز اللہ کے لیے ماننا ہے۔ ابو جرجا نے کیا بولتی معلوم، اب ہمیں منت مانگ لے تھے، ہم بچہ ہو گیا تو ہمیں جا ہم عثمانی درگاہ کے جا بالا کٹانا کا بول کو، وہاں جا دعوت کرنا کھانا کھانا کو بولے تھے کو جا وہاں جا کا ہی کرتے رہتے، ہمیں بچہ ہو گیا تو ہمیں جا کو 100 بکرے کاٹیں گے بولنی، 2 بکرے کاٹیں گے بولے عثمانی کے نام پہ، ایسا بولتے تھے آدمیاں۔ ہمیں بچے نوکری لگے تو ہم عثمانی درگاہ کا ہمیں چادر ڈالیں گے بولنی، نوکری ملی بچے کو جا چادر چڑھیں گے اور کو جاتی چادر چڑھانا واسطے اجمیر کو آتی، یہ سب نہیں کرنا۔ نظر کس کے لیے ماننا؟ منت اللہ کے لیے ماننا۔ میں پاس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میں 10 روپے خرچ کرتا ہوں، اللہ صدقہ کرتا ہوں کس تو بھی، ایک میں 2 آدمی جمعہ دن کھانا کھاتا ہوں اللہ میں، ایسا بول لیے، اب کیا کرنا ہمیں؟ منت کس کے لیے مانگنا؟ اللہ کے لیے مانگنا۔ اب میں پاس ہو گیا تو میں کو سا کہوں یہ گورکل کو جا کو میں ناریل پھوڑ گا 10 ناریل پھوڑ دوں میں، یہ سب نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے ماننا نظر۔ نمبر 35 اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہیں، جادوگراں یا پھر طوطا فال والے جا کر پوچھتے تھے نہیں دیکھو بول کیا ہے کہ میرا کیا ہوتا کہ میں پاس ہو تو نہیں ہوتا، میرے کیا ہوتا، میرا دوستاں کون ہے دشمناں کون ہے بول، یہ سب جا کر پوچھتا نہیں۔ غیب کا علم اللہ کو 600، ٹھیک ہے؟ ایک بات سمجھو، اب بھائی غیب کی باتیں اس کے دشمناں کون کیا نہیں کیوں ہے، اس کی تقدیر تلراتا کیا ہوتا کیوں ہوتا، یہ سب بھی اگر یہ طوطا فال والے کو معلوم ہوتا تو ان کو ایک مغل کھاتا ہے بیٹ کو، یہاں بیٹ کو مغل کھا کے تو وہاں 10 روپے 50 روپے دے کو ایک بولتا ہے نا بھائی تمہارے کو غریبی ہے، تمہارے کھیت میں پھیکتی نہیں، تمہارے پاس مال نہیں آتا ہے، مال آنے واسطے کیا کرنا، بچے ہونے واسطے کیا کرنا، دشمناں کون دوستاں کون کو، ان جا کو اسے پوچھتا ہے طوطا فال والے کو۔ اگر پیسے کمانا پیسے بلّہ کمانا تو کیا کرنا، اگر اسے معلوم ہوتا طوطا فال والے کو تو ان خود کمالتا تھا، ان خود آپ کو کہیں کھانا بیٹھتا دکان کھول لے کو طوطا فال کھول لے کہیں پھرتا طوطا فال کہیں پھرتا ہے نا، یہ چھوڑ کے ان کو کام کرتا تھا پیسے کمانے کا، ان خود مغلق کھا رہا ہے نا، جھوٹے باتیں بول کو۔ تو غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کیا بھائی غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہاں کون سے دھڑنگ بارے میں جنا ہے نہیں ہجڑا آدمی جاتے رہتے ہیں، جمعہ کے دن بھی پھر منگل کے دن جا کے نکلتے رہتی ہیں، اور نہیں تمہارے کو ہاں روڈ کے اوپر ہے تو بھائی بس اسٹینڈ کا نہیں ہے، مام نے اتنا ہجڑا ہے نام مرد آدمی، اس کے آدمی جاتے رہتے ہیں، آدمی بھلے جاتے رہتے ہیں، اس کے منگل کو جمعہ کے دن 8واں دال لے کو کہاں دال لگاتے رہتے ہیں، ہاں سب مام نہیں جاتے ہیں تو نندل رستے کو پنجر صاحب ہے، دیکھو پنجر صاحب ہے وہاں تلنگے کا وہ ہاتھ گلی میں ہے، منگل کو جمعہ کے دن دیکھو تو دیکھو کب تو بھی چپلا فل چھوڑ کھاتے ہیں باہر، وہاں پنجر صاحب کی گلی میں جاتے رہتی ہیں بھائی مسلمان نارل جا کو آتے سمجھو ہے نہیں آدھ بٹی نارل کھوپرا ڈالتے رہتی ہاتھ میں اگلے کو، کیا کرتا ہے کیا نہیں کیا، سب اللہ سے مانگنا بھائی، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ پریشانیاں آ گئی مصیبتیں آ گئی گھر میں برکت نہیں ہے پریشانیاں تو اللہ سے پوچھنا، اللہ سے مانگنا، سو کسی سے بات جاگ نہیں پوچھنا۔ دیکھو نمبر 36 جس پر 6 اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، مشکلیں پریشانیاں آ گئے تو کیا کرنا، اللہ سے پوچھنا، سو درگاہ میں جا پوچھتا ہوں اسے جا پوچھتا ہوں تو ان کیا کرتا، درگاہ میں کون ہے کیا کرنے واسطے، کون ہے درگاہ میں کون بھی نہیں، پھر کہیں جا پوچھتی وہاں پوچھنا نہیں، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ سے پوچھنا۔ حاجت روا اللہ ہی، مشکلات پریشانیاں ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ سے پوچھنا ہمیں کیا کرنا کو۔ دیکھو نمبر 37 پر 7 اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا کون، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ولیاں کیا بھی نہیں کرتے بھائی، ولیاں کہیں کو کرتی ان کے اختیار میں کیا ہے کو بول کو۔
دیکھو نمبر 38 اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ وہاں جا پوچھتے ہیں بچے دیتی ہیں، ہاں جا کو دستار اللہ پڑھے تو بچے دیتی ہیں، انہوں کو ہی دیتی ہیں، ان کے پاس کیا ہے، انہیں خود مر گئیں، جان نہیں ہے ان کے اندر، انہوں کو دیتی بچے تمہارے کو۔ اگر انہیں دینا ہوتا تو انہوں کو مر جاتے، اور اپنی موت کو اپنی روح کو گنے سے گنا پکڑے کھاتے تھے، نہیں مرتا کا بول کو، نہیں مرنا کا بول کو، انہوں خود مر گئی، انہوں کہہ دیتی تمہارے کو۔ ٹھیک ہے، اللہ کے پاس تمام تر اختیارات ہے، اللہ سے پوچھنا۔ نمبر 39 اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے۔ نمبر 40 ہو گیا ختم اللہ کے بارے میں 40 عقیدے۔ نمبر 40 اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا بھی جائز ہے، اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا بھی جائز ہے۔ خدا کا تو اللہ بولتے ہیں کیا، ذاتی نام اللہ کا اللہ بولتی، معبود بولتی، الہ بولتے نہیں کیا، خالق مالک رازق بولتی نہیں، یہ سب چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو خدا بول سکتے نہیں بول سکتے؟ بول سکتے۔ خدا ہی نہیں، یہ خدا یہ فارسی کا ورڈ ہے، یہ فارسی میں، انگلش میں کیا بولتی ہیں اللہ کو؟ گاڈ، GOD۔ ویسا اسے فارسی میں کیا بولتی ہیں اللہ کو؟ خدا بولتی ہیں۔ اصل میں وہ خدا نہیں، خود ہے، سو وہ خود کا تو ان خود بخود ہے اللہ تعالیٰ کو کون بھی ماں باپ نہیں ہے، جسے کون پیدا، اسے کون تیار نہیں کیے۔ ان خدا کا تو کون خود پیدا ہوا، خود آ گیا، خود وجود میں آ گیا، سے کیا بولتی ہیں؟ اللہ بولتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو خدا بولنا صحیح نہیں ہے؟ صحیح ہے۔ کیسے صحیح ہے؟ اس لیے کہ خدا کا تو یہ کسے بولتی ہیں، معنی کیا اس کا؟ خود آیا، اسے کون پیدا نہیں کیے، کون تیار نہیں کیے، اسے کون اسے تراشے نہیں، تیار نہیں کیے چھل کو، یعنی خود بخود آ گیا ہے وجود میں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو خدا بولنا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں 40 عقیدے ہیں۔ اور سما تقدیر کے بارے میں، دوسرے بارے میں